بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام علیکم ایها الطلاب الکرام. طلاب عزیز، ہماری گفتگو جو ہے یہاں تک جو ہم پہلے پڑھ چکے وہ شبہہ حکمیہ کے بارے میں تھی. ایک حکم کے بارے میں ہمیں شبہ تھا. اب یہاں سے جو ہے شبہ موضوعیہ کی بات کو مطرح فرما رہے ہیں. اب شبہ موضوعیہ کی جس طرح پہلے بھی مثال ذکر ہو چکی تھی اور یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حکم معلوم ہوتا ہے لیکن جو ایک فرد خارجی ہوتا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سا فرد ہے. جس طرح سادہ سی مثال ہے، ہمیں پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، اس کا حکم جو ہے معلوم ہے، لیکن یہ جو سامنے میرے ایک گلاس پڑا ہوا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ دوائی ہے یا شراب ہے، تو اس کو شبہ موضوعیہ کہتے ہیں. تو اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں آگے. الشبہۃ الموضوعیۃ ویلحق بالشبہۃ الحکمیۃ الشبہۃ الموضوعیۃ. کہتے ہیں جس طرح شبہ حکمیہ کی جس کی گزر چکی بحث اس سے ملحق ہے شبہ موضوعیہ، یعنی وہاں پر بھی جو ہے وہ براعت جاری کرتے ہیں. اب شبہ موضوعیہ جو ہے دونوں طریقوں ہو سکتا ہے. شبہ موضوعیہ یا تحریمیہ جس طرح حرمت میں شک ہو، یا وجوبیہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں کی مثالیں دیں گے کہ شبہ موضوعیہ کسے کہتے ہیں. وہی ما کان الحکم فیہا، یعنی جس میں حکم جو ہوتا ہے وہ من الحرمت حرمت ہو، او الوجوب یا وجوب ہو. بہرحال حکم یا حرمت ہوگا یا وجوب. یہ حکم جو ہے معلوماً ہمیں پتہ ہے، لیکن الاشتباہ، لیکن جو چیز ہمارے لیے مشتبہ ہے، فی فرد یعنی فرد کے بارے میں ہے کہ انہ من الافراد المحرمہ، آیا یہ جو سامنے میرے مثلا گلاس پڑا ہوا ہے یہ افراد محرمہ میں سے مثلا شراب ہے، اولا یا مثلا شراب نہیں ہے، سرکہ ہے. یہ شبہ تحریمیہ کی مثال ہے. او ان ھذا الفرد المعینہ، یہ جو سامنے ایک فرد ہے من افراد الواجب، افراد واجب میں سے ہے. جس طرح مثلا کوئی کہے کہ بھئی آپ عالم کا اکرام کریں اور سامنے زید مجھے پتہ نہیں کہ عالم ہے کہ اس کا اکرام کروں، واجب ہے اولا، یا یہ عالم نہیں ہے مثلا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ شبہ جو ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ لأجل الاشتباہ فی الامور الخارجیہ. اس کا جو منشأ ہوتا ہے وہ امور خارجیہ ہوتے ہیں. مثلا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ دونوں کا رنگ ایک جیسا ہے یا تشخیص نہیں دے پا رہا میں. مثل ما لو شک المکلف فی ان ھذا الماء، مکلف شک کرتا ہے کہ یہ جو سامنے پینے والی چیز ہے میرے سامنے وہ خمر شراب ہے، او خل، یا مثلا او ان ھذا الماء، یہ جو سامنے پینے والی چیز ہے، هو الدواء، هو من الدواء، آیا یہ میرے لیے دوا ہے کہ الواجب شربہ علیہ، کہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جو ہے اس کا پینا میرے لیے ضروری واجب ہے. یا او شیء آخر، یا کوئی دوسری چیز ہے، یحل شربہ لہ، کہ اس کے لیے اس کو پینا جو ہے وہ کیا ہو، حلال ہو. تو یہ شبہات جو ہے وہ موضوعیہ کی مثال کہ جس طرح فرماتے ہیں فالاول ہوئی شبہۃ الموضوعیۃ التحریمیہ، یہ کہ شراب ہے یا سرکہ ہے اس کے یہ کہتے ہیں اس کو شبہ موضوعیہ کہتے ہیں. والثانی، اور جو دوسری مثال تھی کہ یہ دوا ہے یا کوئی دوسری چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں یا شبہۃ الموضوعیۃ الوجوبیہ. اب کہتے ہیں اس شبہ موضوعیہ کی تعریف کے بعد کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ براعت ہے، تاکہ یہ دو نظری نہیں ہے یہاں پر. وقد نقل الاتفاق علی جریان البراءۃ فیہا، یعنی یہاں پر جو ہے ہم براعت جاری کر سکتے ہیں.
اب براعت جاری کرنے کے کیا دلائل ہیں؟ کہتے ہیں اس پر جو دلائل ہیں وہ براعت عقلی بھی ہے، براعت شرعی بھی ہے، دونوں طریقوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ واستدل علیہا بدلیل البراعت العقلیہ وہو قبح العقاب بلا بیان۔ اس شبہ موضوعیہ میں جو براعت جاری ہوگی اس پر جو استدلال کیا گیا ہے وہ براعت عقلیہ سے کیا گیا ہے، وہو قبح العقاب بلا بیان۔ اب استدلال کا طریقہ کار یہ ہے، کہتے ہیں کہ جہاں بیان نہ ہو وہاں عقاب کبھی ہے۔ اب یہاں شبہ موضوعیہ میں بھی میرے لیے جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ مثلا دوا ہے یا کوئی دوسری چیز ہے، شراب ہے یا سرکہ ہے، تو لہٰذا اگر میں مرتکب ہوتا ہوں تو عقاب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے، لیکن فی دلالتہ نظر، اس چیز کی دلالت میں مجھے اشکال ہے، اس لیے کہ لأن بیان الحکم قد حصل ووصل من الشارع کما هو المفروض۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شبہ موضوعیہ ہوتا ہے تو اس میں تو بیان حکم جو ہے وہ قد حاصل ہے اور شارع کی طرف سے واصل ہو چکا ہے، یعنی موصول ہو چکا ہے، کما هو المفروض۔ ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ شبہ موضوعیہ میں حکم کا تو پتہ ہوتا ہے، مثلا اس کو پتہ ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، لہذا آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہاں براعت عقلیہ جاری کریں گے اور یہاں بیان نہیں ہے؟ بیان تو آ گیا، شارع کو پتہ ہے اس کو حرام ہے۔ وَإِنَّمَا الاشتباہ فی امور خارجۃ موضوعیۃ۔ اب یہ اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کا تعلق ایسی امور سے ہے جو کہ موضوع یا خارجیہ ہیں۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے مثلا اس لیے کہ وہ جو ہے دونوں کا رنگ ایسا ہے، بو تشخیص نہیں دیتا، یا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں کہ لیس بیانھا من وظیفۃ الشارع۔ اب وہ شارع کا وظیفہ تو یہ نہیں ہے کہ اس کو امور خارجیہ کے بتائے کہ بھئی یہ زید عالم ہے یا نہیں ہے، فلاں اس طرح ہے یا نہیں ہے۔ شارع کا کام ہے حکم بتانا، اب یہ خود اس کا کام ہے کہ جا کے ان کو تشخیص دے کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ آپ کی بات دلیل ٹھیک نہیں ہے، براعت عقلیہ جاری نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری جو دلیل ہے واستدل علیہا ایضاً بادلۃ البراءۃ الشرعیہ، شبہ موضوعیہ میں براعت جاری کرنے کے لیے وہ براعت شرعیہ کی جو دلیلیں تھیں جو شبہ تحریمیہ میں ہم ذکر کر چکے تھے، وہی حدیث الرفع وغیرہ، حدیث رفع ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری جو ہم دلائل دے کر آئے تھے تو وہ بھی ذکر کی جا سکتی ہیں۔ اور صاحب کتاب اس پر تبصرہ کرتے ہیں اس طرح کہ وَلَعَلَّ فِي حدیث الرفع، یہ حدیث رفع کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں شاید دلالت، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ شبہ موضوعیہ کو بھی شامل ہوتی ہے۔ کس طرح؟ لأن قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ پیغمبر کا جو یہ قول ہے کہ رفع عن امتی کذا و کذا، کہ میری امت سے وہ جو 9 چیزیں جو ہم تفصیل سے اس کے بارے میں بحث کر کے آئے تھے وہ اٹھا لی گئی ہیں، ان میں سے ایک چیز تھی وما لا یعلمون، یعنی اٹھائی گیا ہے خطا تھا، نسیان تھا، اور وہ چیز جو وہ نہیں جانتے۔ تو یہ جو ما لا یعلمون ہے یہ یشمل الحکم الذی لا یعلمون لکلی تدخین طبخ، یہ کلمہ یعنی وہ جو نہیں جانتے، وہ چیز جو نہیں جانتے، تو یہ اس سے مراد حکم بھی ہو سکتا ہے جس کو وہ نہیں جانتے، مثلا جو ہے وہ تمباکو کے دخانیات جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے، مثلا فی شبہات الحکمیت تحریمیہ، کہ یہ شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے کہ بھئی آیا تمباکو نوشی حرام ہے یا نہیں، اس کو بھی شامل ہوتا ہے۔ یا ویشمل حکم کلی الدعاء عند رؤیت الہلال، مثلا فی شبہات الحکمیت الوجوبیہ، یہ خود کلمہ ما لا یعلمون اس حکم کلی کو بھی شامل ہوتا ہے کہ جب چاند دیکھا جائے تو اس وقت دعا کا حکم ہے کہ مثلا صلی عند رؤیت الہلال، کہ شبہ حکمیہ وجوبیہ ہے۔ تو جس طرح یہ شبہ حکمیہ کو یہ شامل ہوتا ہے، کہتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شبہ موضوعیہ جو ہماری ابھی بحث ہے اس کو بھی شامل ہو سکتا ہے،
یعنی وَيَشْمُلُ ظَاهِرًا الْحُكْمَ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ، تو یہ اسی طرح شامل ہوگا اس حکم کو بھی جس کو یہ نہیں جانتے، للفرد المشتبہ، کس کے لیے؟ وہ فرد مشتبہ کی وجہ سے، یعنی حکم کا پتہ ہے لیکن وہ فرد مشتبہ کی وجہ سے نہیں جانتے کہ انہو خمر او خل، یہ مثلا جو سامنے میرے ہے یہ مثلا شراب ہے یا سرکہ ہے۔ والفرد المشتبہ، اب یہ شبہ تحریمی کی مثال ہے۔ والفرد المشتبہ انہ من الدواء الواجب الشرب او المحلل الشرب فی شبہۃ الموضوع، تو کہتے ہیں کہ جس طرح شبہ حکمیہ میں شامل ہو رہا تھا اس طریقے سے اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ دوا ہے جو میرے لیے ضروری ہے پینا، یا یہ اس کا پینا میرے لیے حلال ہے، تو یہ شبہات موضوعیہ جو ہماری ابھی بحث ہے اس کو بھی شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا صاحب کتاب جو ہے اس حدیث رفع میں جو یہ جو کلمہ ہے ما لا یعلمون، کہتے ہیں کہ شاید یہ شبہ موضوعیہ کو بھی شامل ہو اور براءت جو ہے ہم جاری کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری دلائل اور روایات جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، وَتَدُلُّ أَيْضًا عَلَى الْبَرَاءَةِ فِي خُصُوصِ الشُّبْهَةِ، یعنی وہ روایات جو شبہہ موضوعی تحریمیہ میں جو ہم پہلے بھی ان روایات کو پڑھ کے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ روایات جو شبہ موضوعی تحریمیہ میں جو براءت پر دلالت کرتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ الاخبار الثلاثۃ التی ذکرناها فی آخر ادلۃ البراء، یعنی یہاں پر جو ہم بحث کر رہے ہیں شبہ موضوعی تحریمیہ، اس پر وہ اخبار بھی دلالت کرتی ہیں جن کو ہم نے ادلہ براءت یعنی شبہ جو تحریمیہ میں جو شبہ حکمیہ میں جو ہم نے ذکر کی تھی، یہ جو نیچے آ رہی ہیں، تو یہ وہاں پر بھی دلالت کر رہی تھی، یہاں پر بھی شبہ موضوعیہ پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ وہ روایت اس طرح سے ہیں، منہا صحیحۃ عبداللہ ابن سنان عن صادق علیہ السلام، کہ صحیح ہے عبداللہ ابن سنان جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا کل شیء یکون فی حلال و حرام فہو حلال لک حتی تعرف الحرام منہ بعینہ، یعنی ہر وہ چیز جس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے یہاں تک کہ تم بعین ہی جانو کہ یہ حرام ہے، تو فتدعہ، تو اس کو چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مثلا شراب ہے یا نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ حلال ہے۔ ومنها صحیحۃ عبداللہ ابن سلیمان عن الباقر علیہ السلام، صحیح عبداللہ جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے التی یقول فی آخرہا، کہ اس کے جو آخر میں امام نے وہ جو پنیر کے بارے میں جس کا تفصیلی ہم نے گفتگو کی تھی وہاں، تو امام نے یہ کہا تھا اس کو کہ سأخبرک عن الجبن وغیرہ، یہ پنیر کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں اس کے بارے میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ کل ما کان فیہ حلال و حرام، ہر وہ چیز جس میں اس کے کچھ حلال والے افراد ہوں کچھ حرام ہوں، فہو لک حلال، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، حتی تعرف الحرام بعینہ، یہاں تک کہ تم ان میں سے جان لو کہ یہ حرام ہے، تو فتدعہ، تو پھر تم اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو دو روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں یہاں پر، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان کو کس طرح ہم کہیں کہ یہ ہمارے اس شبہ موضوعیہ کو بھی شامل ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا مَا لَوْ كَانَ الْمَوْضُوعُ نَوْعًا خَاصًا مُعَنْوَنًا بِعنوان خاص مثل الجبن، فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری طریقے سے جو روایات تھیں ان میں گفتگو وہاں ہے جہاں ان کا موضوع ایک خاص چیز ہو جس کا ایک خاص نام ہو، مثلا جس طرح یہاں روایت میں بھی تھا جبن کے بارے میں، مثل الجبن ہے، لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ وہاں ہے دو چیزیں الگ ہیں، جس طرح شراب اور سرکہ۔ تو اس کو کس طرح حل فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ
ظاہری طور پر جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک خاص نام ہو، جس طرح جو بن ہے. وَكَانَ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مُحَرَّمَةً، اب اس کے بعض افراد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں. وَهِيَ مَا يُوضَعُ فِي الْمَيْتَةُ، مثلاً پنیر کے ساتھ جو ہے اس میں مردار بھی ملا ہوا ہے تو یہ حرام ہو گیا. وَبَعْضُهَا مُحَلَّلَةٌ، اور بعضها محللتاً، بعض جو ہے وہ کیا ہیں؟ محلل ہیں یعنی حلال ہے. وہی الخالیۃ منہا، یعنی خالی پنیر ہے. تو روایات کا ظاہر یہی کہتا ہے کہ ایک چیز ہو اور اس کے جو ہے حرام اور حلال ہو. وشک فی فرد، اب ایک پنیر سامنے ہے، انا میں شک ہے کہ انہ من القسم الحرام اب الحلال، یہ حرام میں سے ہے، یعنی یہ اس میں سے جس میں میتا پڑا ہوا ہے، مردار پڑا ہوا ہے، یا یہ ان پنیر میں سے ہے جو مثلا اس میں مردار نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس صورت میں فَيُحْكَمُ بِالْحِلِّيَّةِ، امام نے کہا تھا فَوَلَكَ حلال، وہ حلال ہے، حکم حلیت ہے اس میں. حَتَّى يَعْلَمْ، یا حَتَّى يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ الْقِسْمِ الْحَرَامِ، یہاں تک کہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ حرام ہے، یعنی یہ وہی ہے جس میں مردار گر گیا ہے مثلا یا پڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو بات درست ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ملاک ہم اس سے ڈھونڈتے ہیں. ولیکن باتحاد المنات، کیونکہ ایک چیز ہو اس کے افراد حرام بھی ہوں حلال بھی ہوں، یا دو چیزیں ہوں، تو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. تو لہذا چونکہ منات جو ہے وہ ایک ہی ہے. یحکم بتصریۃ الحکم بالحلیہ، یہ جو امام نے کہا تھا کہ وہ حکم بحلیت ہے، اس کو ہم سرایت دیں گے الی الجنس الذی لہ نوعان، اس چیز کی طرف، اس جنس کی طرف کہ جس کے دو اقسام، مختلف اقسام ہوں. یعنی پہلی جو مثال تھی جو بن، تو وہ ایک ہی تھی، اس کے افراد جو تھے وہ مختلف تھے، حرام تھے حلال تھے. لیکن ایک دفعہ یہ بھی کہا سکتا ہے کہ دو مختلف چیزیں ہیں، نوع محرم و نوع محلل، ایک اس کی جو نوع قسم حلال ہے اور ایک قسم اس کی حرام. مثلا کلمہ، یہ پینے والی جو چیز ہوتی ہے. اب الذی نوع منہ خمر، ایک جو اس کی جو نوع ہے اس کو خمر کہا جاتا ہے، وہ حرام ہے. ونوع خل، اور ایک اس کی نوع جو ہے سرکہ ہے. دونوں پینے والی چیزیں جس کو مائع عربی میں کہا جاتا ہے. یعنی تو لہٰذا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو روایت میں حکم تھا کہ کل شیء حلال، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک چیز ہو اور اس کے دو افراد نہ، بلکہ دو مختلف چیزیں ہوں، ایک حلال ہو ایک حرام ہو، تو یہ اس کو بھی شامل ہوتا ہے. جس طرح ہماری گفتگو بھی اسی مرحلے میں تھی کہ اس کو نہیں پتہ کہ یہ شراب ہے یا سرکہ ہے. وَشَكَكْنَا فِي هَذَا الْفَرْدِ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ النَّوْعَيْنِ، کہ ہمیں شک ہے کہ یہ آیا یہ چیز، یہ جو سامنے مثلا گلاس پڑا ہوا ہے وہ شراب ہے کہ اس کا پینا حرام ہو، یا سرکہ ہے جس کا پینا حلال ہو. تو لہذا اس طریقے سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان روایات کے ذریعے ہم شبہ موضوعیہ، جو کہ یہ ہے ہمیں فرد کے بارے میں شک ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت کا جو حکم بحلیت ہے وہ ان کو بھی شامل ہوتا ہے. بعد فرماتے ہیں ثم فی دلالت هذه الاخبار علی الاباحہ فی شبہۃ الموضوعیۃ الوجوبیہ کما ذکرها بعضهم نظرا لظہورها بل صراحتها فی الشبہۃ التحریمیۃ خاصۃ. البتہ کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار، یعنی ثم ان فی دلالت هذه الاخبار علی الاباحہ، یعنی یہ اخبار جو ہے وہ جو اباحہ پہ دلالت کرتی ہیں، کیونکہ کہا تھا کہ بھئی مباح ہے آپ کے لیے. شبہ موضوعیہ وجوبیہ میں جس طرح بعض نے ان کو ذکر کیا ہے، وہ اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ اخبار ظہور رکھتی ہیں، بلکہ صراحت رکھتی ہیں کہ شبہ تحریمیہ میں ہے، کیونکہ وہ وہاں یہ تھا کہ بھئی حرام ہو حلال ہو، تو لہٰذا یہ وہاں ہو جائے گا. لیکن ہماری بات اور گفتگو جو ہے وہ شبہ وجوبیہ میں ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اس میں تھوڑا اشکال ہے. اس کے بعد آگے بحث آئے گی انشاءاللہ اگلے جلسے میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.